نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. تعمیم التعلیم کے نام سے حضرت کا یہ واعظ چل رہا ہے، جس میں علم نافع اور علم مضر کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ علم جو ہے وہ صرف عربی کا نام نہیں ہے کہ اگر کوئی عربی نہ جانتا ہو تو اس کا مطلب وہ علم حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ اس پر حضرت نے تفصیل سے بیان فرمایا کہ علم کے ذرائع بہت سے ہیں. لیکن علم نافع اور علم مضر کی تعریف یہ ہے کہ علم مضر وہ ہے جو آخرت میں کام نہ آئے. مختصر تعریف اور آسان تعریف، علم مضر نقصان والا علم وہ ہے جو آخرت پہ کام نہ آئے، اور نافع وہ ہے جو آخرت میں کام آئے. فرماتے ہیں کہ اس میں یہ قید نہیں کہ وہ عربی میں ہونا چاہیے، مگر شاید علماء نے یہ بات صاف صاف اس لیے نہیں کہی کہ ان کو یہ اندیشہ ہوا کہ اگر ہم یہ کہہ دیں گے کہ اردو میں مسائل جان لینے سے بھی علم کی یہ فضیلتیں حاصل ہو سکتی ہیں تو پھر ہماری قدر نہ رہے گی، پھر تو سارے ہی عالم ہو جائیں گے. مگر میں کہتا ہوں اس صورت میں بھی علماء کو نقصان ہوا، بلکہ دو نقصان ہوئے، ایک عوام کو ایک علماء کو. عوام کو تو یہ نقصان ہوا کہ جب انہوں نے علم کو عربی کے ساتھ مخصوص سمجھا اور عربی پڑھنے کی سب کو فرصت یا ہمت نہ ہوئی اور اردو میں پڑھنے کو وہ علم ہی نہ سمجھے تو مسائل شرعیت سے بالکل بے خبر رہ گئے اور علم ہی سے محروم ہو گئے. علماء کا یہ ضرر ہوا کہ جب عوام علم سے بالکل محروم ہو گئے تو وہ علماء کی قدر و منزلت سے بھی اندھے ہو گئے کہ علماء کا کیا مرتبہ ہے، اس سے اندھے ہو گئے. کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ ہر چیز کی قدر وہی کر سکتا ہے جس کو کچھ تو اس سے مناسبت ہو. دیکھو، اگر کوئی زمیندار ایک گاؤں کے اندر بہت بڑے حصے کا مالک ہو تو اس کی قدر و عظمت وہی شخص کر سکتا ہے جس کا کچھ تھوڑا بہت حصہ اس گاؤں میں ہو. وہ جان سکتا ہے کہ یہ بڑا ہے اور میں چھوٹا ہوں، اور جس شخص کا اس گاؤں میں کچھ بھی حصہ نہ ہو وہ اس زمیندار کی قدر پوری طرح نہیں جان سکتا. اسی طرح جوہر کی قدر وہی کر سکتا ہے جس نے عمر بھر کے کبھی جواہر کو پرکھا ہو، وہ جوہر کی قدر کرے گا. نہ واقف کی نظر میں تو ایک معمولی لال پتھر اور یاقوت دونوں یکساں ہیں کہ لال پتھر بھی لال ہے، یاقوت بھی لال ہے، وہ سمجھے گا کہ دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. قدر جوہر شاہدانت یا بدانت جوہری، یعنی گوہر کی قدر بادشاہ جانتا ہے یا جوہری جانتا ہے. تو اے صاحبو، اگر تم عوام کو بادشاہ بنانا نہیں گوارا کرتے تو کم از کم ان کو جوہری تو بنا دیا ہوتا، تاکہ ان کو اس جوہر کی قدر ہوتی جو آپ کے پاس ہے. اور اب جب کہ وہ دین سے بالکل ہی محروم ہو گئے، وہ جانتے ہی نہیں کہ عربی پڑھنے والے کے پاس کیا جوہر ہے، تو وہ آپ کی قدر کیا خاک سمجھیں گے. ہاں، اگر وہ کچھ عقائد اور احکام اردو میں پڑھ لیتے، پھر انہی عقائد و احکام کی تحقیق آپ کی زبان سے سنتے، اس وقت ان کو معلوم ہوتا کہ علماء کے پاس یہ جواہرات ہیں. اس وقت البتہ ان علماء کی قدر ہوتی. مگر خدا کے واسطے کوئی صاحب اسی نیت سے عوام کو تعلیم نہ دینے لگیں. یہ تو میں نے اس لیے بیان کر دیا کہ اگر کسی کو اردو میں علم پڑھانے سے اس لیے رکاوٹ ہو کہ ہماری قدر کون کرے گا، تو وہ یہ سمجھ لے کہ اردو میں اگر عوام کو دین کا علم حاصل ہو گیا وہ اس وقت سے زیادہ آپ کی قدر کریں گے
یعنی یہ میں بطور تنزل کے کہتا ہوں کہ بے قدری کا اندیشہ مت کرو، ورنہ حقیقت میں عوام کی قدر و بے قدری ہی کیا، جس کی پرواہ کی جائے۔ عوام کی رضا اور اعتقاد ہے کیا چیز جس کا خیال کیا جائے۔ علماء کا مذاق تو یہ ہونا چاہیے، دلارا میں کہ داری دل درو بند، دیگر چشم از ہمہ عالم فرو بند، کہ اے دل جس کو تو دوست رکھتا ہے اس میں دل لگا، اسی میں دل لگا، اور تمام جہان سے آنکھیں بند کر لے۔ عوام قدر کر کے تم کو کیا دیں گے؟ صرف دنیا کے چند ٹھیکرے؟ تو اس کمال کے سامنے کیا ہستی ہے جو علم سے آپ کو حاصل ہے۔ خلیل آسا در ملک یقیزن، نوائلا احب العافلیزن، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی طرح یقین حاصل کر لے، لا احب العافلین میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا کی صدا لگاؤ۔ مگر افسوس آج کل علماء میں یہ مذاق بہت ہی کم رہ گیا ہے۔ آج کل اکثر لوگ علم کے بعد بھی عوام کی نظروں میں جاہ اور قدر و منزلت کے طالب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عوام کی خاطر وہ بعض دفعہ ایسے کاموں میں پڑ جاتے ہیں جس کو اندر سے ان کا دل قبول نہیں کرتا، ایسے کاموں میں پڑ جاتے ہیں۔ بعض لوگ جب یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ رہ کر عوام کی نظر میں ہماری وقت نہ ہوگی یا کم ہوگی، تو اس جگہ کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور ایسی جگہ تلاش میں رہتے ہیں کہ جہاں ان کی وقت زیادہ ہو، ایسی جگہ جائیں جہاں عوام کے اندر ہماری آؤ بھگت زیادہ ہو۔ بعض لوگوں کو اس کا اہتمام اس قدر ہوتا ہے کہ جب ہم بازار میں یا کسی اور جگہ جائیں تو دو چار آدمی ہمارے ساتھ چلنے والے ہوں، تنہا چلنا انہیں گوارا نہیں ہوتا۔ حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ جب آپ کے ساتھ راستے میں کچھ صحابہ ہو جاتے تو آپ بعض کو آگے کر دیتے اور بعض کو پیچھے، آپ سب کے آگے نہ چلتے تھے۔ اسی طرح مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جگہ پاتے وہیں بیٹھ جاتے۔ آپ کی نشست کے لیے کوئی ممتاز جگہ نہ تھی، حتیٰ کہ باہر سے آنے والوں کو یہی نہ معلوم ہوتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مجمع میں کون ہے، جب تک کہ وہ خود یہ سوال نہ کرتا من محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیکم، کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں۔ صحابہ اس کے جواب میں فرماتے ھذا الابیض المتکی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں گورے چٹے جو سہارا لگائے بیٹھے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو مدینہ منورہ والے شہر سے باہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2-2.5 برس ہی کم تھی، مگر ان کے قوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نہ تھے، اسی لیے وہ باوجود چھوٹے ہونے کے دیکھنے میں بڑے معلوم ہوتے تھے، کیونکہ ان کے بال زیادہ سفید ہو گئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قوا نہایت اچھے تھے۔ اس وقت آپ کا ایک بال بھی غالباً سفید نہ ہوگا، یعنی 53 برس کی عمر میں، کیونکہ وصال کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند گنتی کے بال سفید تھے، اور ہجرت کا واقعہ وصال سے 10 برس پہلے ہوا تو اس وقت تو ایک بال بھی شاید آپ کا سفید نہ ہوگا۔ اس لیے اکثر لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ سمجھے کہ یہ رسول ہے، بس سب لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی سے آ کر مصافحہ کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مصافحہ نہ کرتا۔ مگر اللہ رے توازو کہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے خود یہ فرمایا کہ مجھ سے مصافحہ کرو، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ سادگی کہ انہوں نے مصافحے سے انکار نہ کیا، کہ جو کوئی ان سے مصافحہ کرتا
بے تکلف ہاتھ بڑھا دیتے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت کا خیال کیا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بھی تکلیف کیوں دوں۔ الغرض دیر تک لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے رہے۔ تھوڑی دیر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آنے لگی، اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور اپنا چادرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرنے لگے۔ جب سب کو معلوم ہوا او ہو کہ یہ خادم ہے اور وہ مخدوم ہے، جن سے ہم نے مصافحہ کیا یہ خادم اور وہ دوسرے مخدوم، بھلا کچھ حد ہے اس تواضع اور سادگی کی؟ مگر آج کل تو لوگ خود بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر کوئی کوشش بھی نہ کرے تو عوام کے مصافحے اور ہاتھ پیر چومنے سے اس کو شبہ ہو جاتا ہے کہ میں ضرور کچھ ہوں، جبھی تو یہ لوگ میری اس قدر تعظیم کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ انسان کو اپنے عیوب حالانکہ خوب معلوم ہوتے ہیں، جن کو دوسرے نہیں جانتے، تو گویا دوسرے لوگ اس کے عیوب سے جاہل ہیں، مگر یہ شخص ان جاہلوں کی تعظیم و تکریم سے یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں واقعی اس قابل ہوں، حالانکہ اپنے آپ کے بارے میں جانتا ہے کہ میں کیسا ہوں۔ اور جو عیوب اسے یقیناً اپنے اندر معلوم ہوتے ہیں ان سے قطع نظر کر لیتا ہے، بلکہ ان کو بھول جاتا ہے۔ جیسے ایک حکایت ہے کہ ایک نائن نے ایک بیوی کو نتھ اتار کر منہ دھوتے دیکھا، ناک کی نتھ اتار کر منہ دھوتے دیکھا۔ نتھ اتارنے سے وہ سمجھی کہ یہ بیوہ ہو گئی، اور دوڑی ہوئی اپنے شوہر کے پاس آئی کہ کیا بیٹھا ہے، فلانے کے پاس دوڑ اور خبر کر کہ تمہاری بیوی بیوہ ہو گئی۔ یعنی یہ اس نے دیکھا کہ وہ نتھ اتار کر منہ دھو رہی ہے، اس نے جو نتھ اترا ہوا دیکھی تو سمجھی کہ یہ بیوہ ہو گئی۔ اپنے شوہر سے کہا کہ ارے دوڑ اور جا کے اس کے شوہر کو بتا کہ تیری بیوی تو بیوہ ہو گئی۔ وہ نائی بھی ایسے ہی احمق تھا، پہنچا اور وہ شخص بھی بے وقوف ہی تھا۔ نائی سے پوچھا کہ گھر میں خیریت ہے؟ نائی نے کہا حضور اور تو سب خیریت ہے، مگر آپ کی بیوی بیوہ ہو گئی۔ بس یہ خبر سن کر آپ نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ ایک دوست ان سے ملنے آئے، پوچھا بھائی خیر تو ہے، یہ رونا پیٹنا کیوں ہو رہا ہے؟ کہنے لگے کہ میری بیوی بیوہ ہو گئی۔ اس نے کہا کہ خدا کے بندے ہوش سے کام لے، جب تو زندہ سلامت موجود ہے تو بیوی کیوں کر بیوہ ہو گئی؟ تو آپ جواب میں کہتے ہیں کہ یہ تو میں بھی سمجھتا ہوں، مگر گھر سے آیا ہے معتبر نائی، اور یہ معتبر نائی خبر لے کر آیا ہے۔ تو بس یہی حالت آج کل اکثر لوگوں کی ہو رہی ہے کہ وہ اپنے عیوب کو اچھی طرح جانتے ہیں اور خوب سمجھتے ہیں کہ ہم کسی قابل نہیں، مگر لوگوں نے تعظیم و تکریم سے، لوگوں کی تعظیم و تکریم سے یہ خیال کرتے ہیں کہ معتبر لوگ میرے معتقد ہیں، کہ شاید ان لوگوں کو میری حالت مجھ سے زیادہ معلوم ہو، اور میرے اندر وہ عیوب شاید نہ ہو جو مجھ کو معلوم ہوتے ہیں۔ بس وہی قصہ ہو رہا ہے کہ گھر سے آیا ہے معتبر نائی۔ ایک میاں جی لڑکوں کو پڑھایا کرتے تھے، مکتب پڑھانے والے۔ ایک دن لڑکوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آج کسی طرح میاں جی سے چھٹی لینی چاہیے۔ سب کے اتفاق سے یہ بات قرار پائی کہ جب میاں جی آئیں مکتب میں، جب میاں جی آئیں، ایک لڑکا غمگین صورت بنا کر ان سے یہ کہے کہ حضور خیر تو ہے، آج آپ کا چہرہ کچھ اترا ہوا ہے۔ پھر سب لڑکے ایک ایک کر کے یہی کہیں۔ چنانچہ میاں جی آئے اور ایک لڑکا منہ بنا کر ان کے پاس آیا، کہا کہ حضور آج آپ کا مزاج کیسا ہے، خیر تو ہے، کچھ چہرہ اترا اترا معلوم ہوتا ہے۔ تو میاں جی نے اس کو تو ڈانٹ دیا کہ جا بیٹھ کام میں لگ،
میں تو اچھا خاصا ہوں، ابھی پیٹ بھر کے کھانا کھا کر آیا ہوں۔ وہ تو بیٹھ گیا۔ اب دوسرا پہنچا، میاں جی نے اس کو بھی دھتکار دیا۔ تیسرا پہنچا، اب میاں جی کو وہم ہونا شروع ہوا، اسے بھی ٹال دیا، مگر نرمی سے، اب سختی سے نہیں ٹالا، اب نرمی سے ٹالا، اب وہ تیزی نہ رہی۔ چوتھا پہنچا، اب تو میاں جی کو کبھی شبہ ہو گیا کہ واقعی میرا چہرہ اتر رہا ہوگا، جبھی تو یہ سب کے سب مزاج پرسی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور آیا، بس اب تو ان کو خاصا بخار ہو گیا اور کپڑا اوڑھ کر گھر چل دیے اور مکتب بند کر دیا۔ لڑکوں کو چھٹی مل گئی۔ اب ملا جی گھر میں پہنچے، کرتے ہوئے۔ بیوی نے کہا کہ کیا ہوا؟ ابھی تو یہاں سے اچھے خاصے گئے۔ ابھی تو یہاں سے اچھے خاصے گئے تھے۔ بیوی نے کہا تو ملا جی کہاں تھے؟ ڈنڈا لے کر اس کے سر ہو گئے، بیوی کے سر ہو گئے کہ تو یہی چاہتی ہے کہ میں مر جاؤں اور تو دوسرا نکاح کر لے؟ یوں کہتی ہے کہ تم تو ابھی اچھے خاصے گئے تھے، میں اچھا خاصا گیا تھا، اسی وقت میرا چہرہ اترا ہوا تھا، لڑکوں کو معلوم ہو گیا اور تجھے نہ معلوم ہوا کہ میں بیمار ہوں۔ غرض اس قصے میں آس پاس کے لوگ بھی آ گئے اور پوچھنے لگے ملا جی کیوں غصے ہو رہے ہو؟ ملا جی نے بیوی کی شکایت کی۔ جب ایک شخص نے کہا کہ میاں جی تمہاری عقل کہاں ہے؟ یہ تو لڑکوں کی ایک شرارت تھی، وہ تم سے چھٹی لینا چاہتے تھے اور وہ ابھی راستے میں کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ آج ہم نے خوب چھٹی لی، تو تم بے وقوف تھے کہ ان کے بہکائے میں آ گئے۔ تب ذرا ملا جی کے حواس درست ہوئے۔ صاحبو، اس حکایت میں تو ہر شخص اس ملا کو بے وقوف بتانے کو تیار ہوگا، مگر اس کی خبر نہیں کہ اس بے وقوفی میں ہم سب مبتلا ہیں کہ جہاں چار آدمیوں نے ہمارے ہاتھ پیر چومنے شروع کیے اور ہم کو سچ مچ اپنی بزرگی کا وہم ہونے لگا۔ اسی کو مولانا روم فرماتے ہیں، اینش گوید نے منم امباز تو، آنش گوید نے منم ہمراز تو، اوچو بیند خلق را سر مست خیش، از تکبر می رود از دست خیش، کہ ایک کہہ رہا ہے کہ میں آپ کا ہمراز ہوں اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں صاحب میں آپ کا شریک حال ہوں۔ یعنی ایک کہہ رہا ہے کہ آپ کا ہمراز ہوں اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں صاحب میں آپ کا شریک حال ہوں۔ وہ شخص جب ایک مخلوق کو اپنا سرمست اور عاشق دیکھتا ہے، تکبر کی وجہ سے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، اپنے کو کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ اشتہار خلق بند محکمست، بند آواز بند آہن کے کمست، کہ مخلوق کی شہرت اللہ تعالی اور اس کے بندے کے درمیان مضبوط بند ہے، یہ بند لوہے کے بند سے کیا کم ہے؟ خیش را ربخور ساز اور زار زار، تا تیرا بیرون کنن از اشتہار، کہ اپنے آپ کو رنجور اور گمنام رکھو تاکہ لوگ تم کو شہرت سے باز رکھیں۔ یہ تو باطنی ضرر ہے عوام کی تعظیم و تکریم میں، اور ظاہری ضرر دنیا کا یہ ہوا، خشم ہاؤ چشم ہاؤ رشک ہا، برسرت ریزت چو آب از مشک ہا، کہ غصے اور آنکھیں اور رشک تیرے سر پر اس طرح ٹپکتے ہیں جیسے مشکوں سے پانی ٹپکتا ہے، کہ جہاں عوام نے کسی کی تعظیم و تکریم زیادہ شروع کی اور لوگوں کو اس کے ساتھ حسد ہوا کہ لوگ اس کی عزت کیوں کرتے ہیں، اور بہت سے دشمن اس کے پیدا ہو جاتے ہیں جو اس تعظیم و تکریم کو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، رات دن اسی کوشش میں رہتے ہیں کہ کسی طرح اس کو عوام کی نظروں سے گرا دیں۔ بس عافیت میں وہ لوگ ہیں جو گمنام ہیں، جن کو کوئی پوچھتا ہی نہیں، نہ ان سے کسی کو حسد ہے نہ عداوت ہے،
آنا نا کے بکنج عافیت بنشتن دندان سگ و دہاں مردم بستن، کہ جن لوگوں نے گوشہ عافیت اختیار کی، کتوں کے دانتوں اور لوگوں کی زبان کو بند کر دیا۔ کاغذ بدریدن دو قلم بشکستن وزدست و زباں حرف گینا رستن، کہ کاغذ پھاڑے قلم توڑے، عیب پکڑنے والوں کی زبان اور ہاتھ سے چھوٹ گئے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ عوام کی قدر اور تعظیم و تکریم اور ان کی نظروں میں عزت و جاہ ایسی چیز نہیں ہے جس کی طلب کی جائے۔ ایسی تیسی عوام کی رضا کی انسان کو خصوص اور عالم کو رضائے حق کا طالب ہونا چاہیے، کیونکہ عوام کے اعتقاد کی مضرتیں میں آپ کو بتلا چکا ہوں کہ اس میں باطن و ظاہر دونوں کا ضرر ہوتا ہے، الا من عصم اللہ، مگر جس کو اللہ تعالیٰ بچائیں۔ پس علماء کو علم کی فضیلت عربی ہی کے ساتھ خاص نہ کرنا چاہیے، اور نہ یہ خیال کرنا چاہیے کہ اگر اردو پڑھنے والا بھی عالم کی برابر فضیلت میں ہو گیا تو ہم کو کون پوچھے گا۔ میں کہتا ہوں تم اس خیال کو دل سے نکال دو اور اپنے کو مٹا دو، دیکھو پھر تمہاری ہی قدر ہوگی۔ کچھ خاصیت ہے مٹانے میں کہ اس سے زیادہ شہرت ہوتی ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ طالب جاہ ہیں ان کو جاہ حاصل کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ جاہ بھی ترک جاہ ہی سے حاصل ہوتی ہے، طلب سے حاصل نہیں ہوتی، مگر اس نیت سے اگر کوئی ترک جا کرے تو وہ یاد رکھے کہ ثواب کچھ نہ ہوگا۔ تواضع اس نیت سے کرنا کہ ہم متواضع مشہور ہو جائیں گے، تکبر ہی میں داخل ہے۔ بس مٹانے میں یہ خاصیت ہے کہ اس سے شہرت ہو جاتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، اگر شہرت ہوسداری اسیر دام عزلت شو، کہ در پرداز دارد گوشہ گیری نام ان قارا، اگر شہرت کی خواہش ہے تو گوشہ گمنامی اختیار کرو کہ ان کا گوشہ گمنامی اختیار کرنے سے مشہور ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم سارے عالم کو عالم بنا دو گے، جب بھی بڑے تم ہی ہوگے، کیونکہ تم پھر بھی استاد ہوگے اور سب لوگ تمہارے شاگرد ہوں گے۔ شاگرد چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، آخر تو رتبے میں استاد ہی سے کم ہے۔ وہ ظاہر میں بڑا معلوم ہو، جیسے کوئی شخص اپنے چھوٹے بھائی کو خوب دودھ گھی کھلائے تاکہ موٹا تازہ ہو جائے، اور چند سال میں وہ ایسا تیار ہو جائے کہ بڑا بھائی اس سے چھوٹا معلوم ہونے لگے، تو کیا رتبے میں بھی وہ چھوٹا ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں، بڑا بھائی پھر بھی بڑا ہی رہے گا۔ اور جب سب لوگ تمہارے شاگرد ہو جائیں گے، اس وقت تمہاری اس جس وقت سب لوگ تمہارے شاگرد ہو جائیں گے، اس وقت تمہاری اس وقت سے زیادہ قدر ہوگی، کیونکہ وہ جانیں گے کہ ان کے پاس علمی جوہر ہے۔ میزان پڑھنے والا شرح ملا جامی پڑھنے والے کی اس لیے قدر کرتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ اس درجے کا طالب علم ہے، اور جس نے کچھ بھی نہ پڑھا ہو اس کے نزدیک میزان اور شرح جامی پڑھنے والے یکساں ہیں۔ الغرض علماء کو چاہیے کہ نصاب تعلیم کو وسیع کریں۔ بس ایک نصاب تو مکمل ہونا چاہیے ان لوگوں کے لیے جن کو عربی پڑھنے کے لیے فراغت اور فرصت ہے، اور دوسرا نصاب عربی میں ان لوگوں کے لیے ہونا چاہیے جن کو عربی پڑھنے کا شوق ہے مگر فرصت کم ہے، اور تیسرا نصاب اردو میں ان لوگوں کے لیے ہونا چاہیے جو عربی نہیں پڑھ سکتے، ان کو اردو میں ضروریات دین پڑھا کر عقائد و احکام اور معاملات سے آگاہ کر دینا چاہیے، اور ایک چوتھا نصاب ان بوڑھے طوطوں کے لیے مقرر کرنا چاہیے جو اردو بھی نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ان بوڑھے آدمیوں کو اب مکتب میں جا کر پڑھنا دشوار ہے۔ ان کے لیے یہ تدبیر ہونی چاہیے کہ ایک عالم ہر ہفتے میں کتاب ہاتھ میں لے کر ان کو مسائل سنا دیا کرے اور اچھی طرح سمجھا دیا کرے۔ اس طریقے سے گاؤں والے بھی تعلیم یافتہ ہو جائیں گے۔ گاؤں والوں کو چاہیے کہ ایک عالم کو اپنے گاؤں میں رکھ دیا کریں، 10-15 روپے ماہوار میں ایسا عالم ان کو مل جائے گا
جو ضروری ضروری مسائل ان کو بتلا دیا کرے گا۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك من خير ما سأل منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم معه وآله وصلى الله تعالى وسلم على النبي